اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ليحكم فيما اختلفوا وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 213 ہے۔ اوپر جو آیت شریفہ تھی اس میں دین حق سے اختلاف کرنے کی وجہ حب دنیا کو بتایا تھا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ آگے اسی مضمون کی تائید کے متعلق جو ہے یہ آیت شریفہ آ رہی ہے جس میں دلائل واضحہ دین حق کے قائم کرنے پر ہیں۔ چنانچہ سابق جتنی قومیں اور امتیں تھیں وہ ابتدا کے اندر کان الناس امۃ واحدہ، وہ سب کے سب ایک ہی دین اور ایک ہی ملت پر تھے۔ اس کے متعلق حضرات مفسرین کا کہنا یہ ہے، خاص طور سے صاحب ابن کثیر جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بی بی حوا اور ان کی اولاد، یہ سب کے سب جو ہے ان کا مذہب، ان کا دین جو ہے وہ ایک ہی تھا۔ بعد میں پھر جو ہے ان کے اندر جو ہے آگے چلنے کے بعد 10 قرن یعنی 1000 سال کے بعد جو ہے ان کے اندر اختلاف رونما ہوا۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ۔ اور اسی طریقے سے سورہ یونس کے اندر بھی ایک آیت شریفہ ہے، اس میں فرمایا وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون کی آیت شریفہ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ تو گویا ایک عرصے تک، ایک زمانے تک جو ہے وہ لوگ عقائد کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک ہی ملت اور ایک ہی امت تھے۔ اختلاف یہ بعد میں ہوا، اور جب چونکہ لوگوں نے دین میں اختلاف کیا تو اس اختلاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو نظام ہے اصلاح کا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے گائیڈنگ کا، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ اور انبیاء علیہ السلام کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بشارت اور خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں، اور جو لوگ راہ حق پر نہیں ہوتے ان کو جو ہے وہ ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ تو بہرحال یہ جو زمانہ ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، اس کے متعلق اور بھی اقوال ہے مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ مثلا حضرات صحابہ میں سے حضرت ابی بن کعب اور ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس واقعے کا، اس سے مراد یہ عالم ازل کا واقعہ ہے۔ عالم ازل اس دنیا میں آنے سے پہلے جو روحوں کا معاملہ تھا اس کو عالم ازل کہا جاتا ہے۔ جب تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کر کے باری تعالیٰ نے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے بیک وقت اور ایک ساتھ کیا کہا تھا؟ قالو بلا۔ تو ظاہر ہے کہ عالم ارواح کے اندر ہم مکلف تو نہیں تھے، لیکن اس وقت سب کے سب ایک ہی تھے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد
آدم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زوجہ کے ساتھ جب دنیا میں تشریف لائیں تو آپ کی اولاد پھیلی، اور وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین اور انہی کی تعلیم اور تلقین کے تابع تھے، سوائے کہ قابل نے جو ہے وہ تھوڑا اس نے اختلاف کیا تھا، باقی سب متبع شریعت تھے۔ مسند بزار میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ وحدت عقیدہ یعنی توحید کا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک قائم رہا۔ اس وقت تک سب کے سب مسلم اور توحید کے معتقد تھے، اور آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن پائے جا رہے ہیں۔ ایک قرن کے معنی ایک صدی کے، تو 10 قرن کا مطلب ہو گیا 1000 سال کا عرصہ۔ اور ایک تیسرا قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب طوفان آیا تو جو لوگ کشتی کے اندر سوار تھے وہ سب کے سب موحد تھے، اور باقی سب کے سب غرق ہو گئے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سلسلہ تھا وہ بھی جو ہے کان الناس امۃ واحدہ۔ تو امت واحد کس کو کہتے ہیں؟ جو عقیدے کے لحاظ سے ایک جو ہے اس پر ہو، اس کو کہا جاتا ہے امت واحدہ، ایک ہی امت کہا جاتا ہے۔ البتہ لغوی اعتبار سے، ڈکشنری اعتبار سے علامہ راغب اصفہانی نے نقل کیا ہے کہ لفظ امت عربی لغت کے اعتبار سے ہر ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جس میں کسی وجہ سے رابطہ اور اتحاد ہو، اب چاہے وہ ایک زمانے کے اعتبار سے ہو یا ایک ملک کے اعتبار سے ہو یا اور کسی وجہ سے ہو، لیکن شریعت اور دین کے اعتبار سے امت کس کو کہتے ہیں؟ جو عقیدے اور مذہب کے لحاظ سے جو ایک دین پر ہو اس کو امت کہا جائے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو امہ واحدہ بنایا، یعنی رنگ اور نسل کا فرق، کالے اور گورے کا فرق، یہ جو ہے اس کے اندر کوئی نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں اس کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تو یہ خاندان اور قبیلے، یہ ہندی اور یہ جو ہے دوسرے ملک کا ہونا، یہ تو صرف تعارف کے لیے، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور تقوی والا ہو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب اور نیات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو لفظی اعتبار سے تو امت کا لفظ جس کے اندر ایک اتحاد ہو اس کو کہا جائے گا، لیکن مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں کہ حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو امہ واحدہ سے مراد جو عقیدہ توحید پر اور دین پر جو ایک ہو اس کو امت واحدہ کہا جائے گا۔ بہرحال تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اور ظاہر ہے کہ جیسا زمانہ گزرتا ہے مرور زمان کے اعتبار سے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دین کے اندر ملاوٹ پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایسے مجددین اور ایسی جماعت کو پیدا فرمائیں گے جو دین کے اندر جو ملاوٹ ہے اس کو صاف کر دیں گے۔ تو یہ تجدید اب قیامت تک جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ تو بہرحال مفسر ابن کثیر نے ایک جو ہے اپنی تفسیر کے اندر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ پہلے لوگوں نے اختلاف کس چیز میں کیا؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا تھا پہلی امتوں کو کہ وہ اپنے لیے ایک دن، ایک ڈے سلیکٹ کر لے جو ہے جو خاص ان کے لیے جو ہے وہ جو ہے متعین ہو۔ تو یہود نے سنیچر کا دن منتخب کر لیا، نصارہ نے جو ہے وہ اتوار کا،
اور اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو جو ہے وہ توفیق اور ہدایت دی کہ انہوں نے اس دن سے مراد جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کس کو عطا فرمائے؟ امت محمدیہ کو. اس کے علاوہ انہوں نے تورات میں، انجیل میں، ہر چیز میں تحریف کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے وقت کے انبیاء کو بھی قتل کر دینا. نعوذ باللہ، اتنے زیادہ جو ہے وہ متشدد. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہم سب جانتے ہیں. یہود نے تو بالکل مخالفت کی، اور عیسائیوں نے کیا کر دیا؟ ابن اللہ کہا، اور کہیں کہا کہ وہ خدا جو ہے، اور کہیں کہا ثالث الثلاثہ، تثلیث جو ہے وہ تین کے قائل ہو گئے. لیکن اس امت محمدیہ نے کیا کہا کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، لیکن ایمان سب پر، اور فالو کس کا کریں گے؟ ایک شریعت محمدیہ کی اتباع کریں گے. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے اس اختلاف سے بچایا. تو بہرحال ہر زمانے کے اندر جو ہے یہ اختلاف رونما ہوتا رہا. تو ثم ارسلنا رسلنا تترا، ایک کے بعد دیگر جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے. جہاں جیسی ضرورت پڑتی رہی، جہاں لوگوں میں اختلاف ہوا تو ایک نبی بھیجا، پھر اس کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا. اسی طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اخیر میں جا کر اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. اور اب یہ دین مکمل ہو گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب یہ قیامت تک ایک ہی دین جو ہے وہ چلتا رہے گا. سمجھ لیں. اس کو حضرت مفتی شفیع صاحب نے جو ہے وہ ایک مثال کے ذریعے سے جو ہے سمجھایا ہے. فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تندرستی ہے اور بیماریاں بے شمار ہیں. تو تندرستی ایک نعمت ہے اور بیماریاں بے شمار ہیں. جب ایک مرض پیدا ہو تو اس کے موافق دوا اور پرہیز مقرر فرمایا. جب دوسرا مرض پیدا ہوا تو دوسری دوا اور پرہیز اور اس کے موافق بتلایا. اب اخیر میں ایسا جامع نسخہ تجویز فرمایا جو ساری بیماریوں سے بچانے میں اس وقت تک کے لیے کامیاب ثابت ہو جب تک کہ اس عالم کو باقی رکھنا منظور ہو. یہ مکمل اور جامع نسخہ، اس کو دین اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے لیے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم جو ہے بھیجا گیا. پہلی جو کتابیں تھیں اس میں تحریف اور چینجنگ ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ داری اپنے اوپر لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس لیے اگر اب قیامت تک آدمی اگر راہ راست پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کریم کی تعلیمات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جو چلے گا وہ کام. اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک امت اس کو پکڑے رکھے گی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی. ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری سنت اور میرا طریقہ ہے. جب تک اس کو امت فالو کریں گے کبھی جو پریشان نہیں ہوگی. اچھا، اب ایک چیز اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت اللہ یہ جاری ہے کہ برے لوگ ہر نبی مبعوث کے خلاف اور کتاب الہی سے اختلاف کو پسند کرتے رہے اور ان کے مقابلے اور مخالف میں پورا زور خرچ کرنے کے لیے آمادہ رہے. تو اب اہل ایمان کو ان کی بدسلوکی اور فساد سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے. جس طرح کفار نے اپنے بڑوں کا طریقہ کفر و عناد اور انبیاء کی مخالفت کا اختیار کیا، اسی طرح مومنین صالحین کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا یعنی انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ اختیار کرے، ان لوگوں کی ایذاؤں اور مخالفوں پر صبر کرے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ دین پر وہ قائم رہے گے. اس لیے آگے جو اس کے بعد والی آیت شریفہ آ رہی ہے اس میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم بازار میں جب جاتے ہیں، جب پھل فروٹ خریدتے ہیں تو برابر اس کو دیکھ کر خریدتے ہیں. پہلے زمانے میں جو ہے، اب تو پاکستان میں کافی بجلی چلی جاتی ہے سنا، تو اب بھی جو ہے وہ گھڑوں کی رواج یعنی فریزر تو ویسے ہی بن رہتا ہے. پہلے زمانے میں مٹی کے گھڑے ہوتے تھے، اس کے اندر پانی کو ٹھنڈ کیا جاتا تھا.
تو جب بازار سے مٹکا خریدا جاتا تھا گھڑا تو کیا کرتے تھے؟ ایسے ہی لے آتے تھے؟ نہیں، بلکہ اس کو بجا کے دیکھتے تھے کھن کھنا کر کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اس لیے کہ اگر وہ صحیح ہے تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو کیا اللہ رب العزت جنت ہمیں ویسے ہی دیں گے؟ ہمارے اوپر کوئی حالات نہیں آئیں گے، کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ ایسی بات نہیں ہے، تو حالات آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری ذات پر بھی آئے گی، تمہارے مال پر بھی آئے گی، اور اسی طریقے سے جو ہے مالوں کے اندر کمی بیشی اور یہ تمام چیزیں ہوتی رہے گی۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ مومن کے لیے جو ہے وہ بیماری کا آنا، مصیبت کا آنا، یہ بھی اس کے لیے رفع درجات کا سبب بن جاتا ہے، بشرطے کہ وہ صبر سے کام لے۔ تو یہ جو ہے دین پر چلنے والوں پر ایسے حالات آئے گے، یہاں تک کہ ایک موقع پر بعض صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے حالات اور یہ تکلیفات کب تک چلتی رہے گی؟ تو فرمایا کہ تم سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کو تو بڑی بڑی اذیتیں تکلیفیں پہنچائے گی، یہاں تک کہ بعضوں کو تو آرے سے چیرا گیا اور بعضوں کو لوہے کی کنگھیوں سے جو ہے ان کے گوشت کو نوچا گیا، لیکن وہ اس حال کے اندر بھی اس صبر سے رہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، آزمائش تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو دین کے اندر جتنا پختہ ہوتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن عام آدمیوں کی جو ہے وہ آزمائش بہت کم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم آزمائش کے قابل ہوں، اس لیے تو ہمیں تو عافیت مانگنا ہے، لیکن اگر دین پر کبھی ایسے حالات آ جائیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس پر صابر قدم اور جمنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ دو آیتوں کا خلاصہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیا، اب اس کا جو ترجمہ ہے اس کو آپ سنیے۔ کان الناس امۃ واحدہ، کہ سب لوگ ایک ہی دین پر اور ایک ہی طریقے پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ خوشخبری سنانے والے تھے، کس کو؟ اہل ایمان کو، وہ منذرین، اور ڈرانے والے تھے کس کو؟ اہل جو ہے معصیت اور اہل نافرمان کو۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا بھیجتے تھے؟ جو ہے وہ کتابوں کو نازل فرماتے تھے، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب کو جو سچی اور ٹھیک تھی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ لیکن یہ دین کے اندر اور مذہب کے اندر جو اختلاف ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ ایسا نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، جاننے کے باوجود وہ ہٹ ڈرمی اور ضد کی وجہ سے اس کو نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، قرآن برحق ہے، لیکن کیوں نہیں مانا؟ اور آج بھی کیوں نہیں مان رہے؟ ضد کی وجہ سے، ہٹ ڈرمی کی وجہ سے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں جھگڑا کیا اور اختلاف کیا مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب ملی تھی، یعنی اہل کتاب جو جانتے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات پہنچ چکے تھے، اور اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور ضد کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا حب جاہ اور حب مال، کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھ رہا اور دنیا کمانا۔ تو آخر وہی بات نکلی، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اور یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ جو ہے اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، مسئلہ جو ہے وہ اس دنیا کا ہے۔ تو یہ ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اہل ایمان کو جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ کس چیز میں؟ حق کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اپنے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی بِإِذْنِهِ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو اس موقع پر ایک دعا مانگتے تھے، اس دعا کے اندر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ اے اللہ جو ہے میری رہنمائی کر
جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی یہود و نصارہ، یعنی دین حق پر چلنا اور اس کی رہنمائی اور گائیڈنگ کو مانگنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ دعا تو مشہور ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو ہر زمانے کے اندر جو ہے دین کے اندر جو اختلاف ہوگا، اور اس موقع پر جو ہے حق کی رہنمائی اور گائیڈنگ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے رہے گے، اور قیامت تک کے لیے اب تو یہ سلسلہ جو ہے قرآن کریم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہوگا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں وہ اختلاف کرتے تھے بفضلہ تعالیٰ بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یأتکم، حالانکہ تم پر نہیں گزرے وہ حالات جو اس سے پہلے لوگوں پر گزرے۔ اور پہلے لوگوں پر کیسی حالات آئے؟ مستہم البأساء، کہ ان کے اوپر تکلیف آئی اور ان کے اوپر مشقتیں آئی، وزلزلوا، اور ان کو ہلایا گیا۔ ہلانے سے مراد ان پر ایسے کٹن حالات آئے جس سے معلوم ہو رہا کہ اب وہ فنش ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرات صحابہ فرماتے غزوہ خندق کے موقع پر کیا حال تھا، اس کا نام غزوہ احزاب ہے، تمام جماعتیں مل کر جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اور اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر جو خندق کھودی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ظاہری جو ہے اس کو سبب بنا دیا تھا جو ہے اس کا، اور جہاں پر یہ خندق کھودی گئی تھی وہیں اسی پر جو ہے ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد الفتح۔ اب شاید وہ ابھی ایک ہی باقی رکھی، باقی تو سب مسجدوں کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پر ایک مسجد بنا لی، بہرحال وہ بہتر ہے۔ وزلزلوا، تو اسی کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا حتی اذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون، کہ تمہارے کلیجے جو ہے وہ حلق تک نکل آئے، یعنی تمہارے پر، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ تو پہلے لوگوں پر کیسے حالات آئے؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پیغمبر نے اور جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی ہم حق پر ہیں۔ تو یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ مایوس ہو گئے، ایسی بات نہیں تھی، یہ ایک انسان کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، طبعی چیز ہے جو اندر ہی ہوتی ہے، اور اس طبعی چیز پر کسی چیز کا اظہار کرنا اس پر پکڑ بھی نہیں ہے، اور یہ چیز انبیاء علیہ السلام سے صادر ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو عصا ہے، لاٹھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈال دو اس کو، اب جو ڈال دیا تو وہ ازدا سانپ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ تو یہ گھبرانا طبعی طور پر تھا، تو اس کی وجہ سے نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیسے ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے، تو کسی بادشاہ نے ان کو دھمکایا، تو وہ اللہ والے تھے، انہوں نے بھی اس کو بادشاہ کو ڈرایا اور کہا کہ جو ہے شیر آ جائے گا، اللہ کا کرنا ایسا ہوگا کہ شیر نکل آئے۔ اب یہ شیر نکل آیا تو بادشاہ بھی دوڑ پڑا اور یہ بزرگ بھی دوڑ پڑے۔ تو یہ طبیعی چیز ہے، انسان پر جب بیماری آتی ہے تو وہ آہ تو کہے گا، تو آہ کہنا اللہ کو پسند ہے، یہ نہیں کہ اس وقت آپ زبردستی اللہ اللہ کر رہے ہو، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بیماری کے اندر مجھے یاد کرو۔ ایک پٹھان بھی اگر ہو اور بیمار ہو جائے، بخار آ جائے، تو پھر وہ تو کیا ہو جائیں گے، اٹھ پٹھان ہی ہو جائے گا۔ قاری ظہیر صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ روزے کی حالت کے اندر عصر کے بعد لوگوں کے چہروں کو دیکھو تو ایسے معلوم ہو گے جیسے معصوم اور مسکین دکھائی دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طبیعی چیز ہے، انسان جو ہے اس طریقے سے ہو۔ تو وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، تو فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ جب آدمی دین پر جمتا ہے اور اس کے تقاضوں پر چلتا ہے اور جنت کے راستوں پر چلتا ہے تو اس پر حالات آئے گے، لیکن حالات پر جمنے پر اس کے پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ابتدا میں کیا تھا؟ حضرت صحابہ 313 تھے، پھر بعد میں غزوہ حنین میں 10,000 12,000 ہو گئے، پھر کیا ہو گیا؟ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور حجۃ الوداع میں کتنے ہوئے؟
1,24,000 جو حج میں موجود تھے، باقی اور بھی جو دوسرے تھے وہ الگ تھے، اس لیے کل تعداد صحابہ کی جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. یہ تو صرف 1,24,000 جو حجۃ الوداع میں موجود تھے. anyway, تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس طریقے سے آتی ہے. تو آدمی دین پر جمتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اگلی آیت شریفہ جس میں حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور جیسے اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کیے، اور اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ تقریباً 12 یا 13 جگہ پر ہے. اور کچھ کفار نے بھی سوال کیے تھے، جیسے یسألونک عن الروح، یسألونک عن ذی القرنین، تو یہ کفار نے بھی اس قسم کے سوالات کیے تھے. تو یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ثواب کے واسطے کیا چیز خرچ کریں. ماذا ینفقون، یہاں سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کرے اور کس پر خرچ کرے. تو بارے تعالیٰ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو، مراد اس سے یہ ہے کہ مال کا خرچ کرنا، کہ جو مال تم صرف کرنا چاہتے ہو، خرچ کرنا چاہتے ہو، تو اس میں پہلے کیا ہے، فللوالدین، ماں باپ کا حق ہے، والدین کے لیے خرچ کرو، اور قرابت داروں کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے. پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال کے اندر اور بھی کچھ حق ہے. تو والدین کو جو آپ دیں گے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ تو ہدیہ ہوگا، وہ عطیہ ہوگا. والاقربین، اور اقربین کو جو دیں گے دوسرے رشتہ داروں کو، وہ صدقہ نافلہ ہوگا، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو. والاقربین، اسی لیے فرمایا کہ ایک آدمی کسی اجنبی کو صدقہ دے تو اس کو 1 ثواب، اور رشتہ دار کو دے گا تو اس میں ڈبل ثواب، ایک تو خرچ کرنے کا اور دوسرے رشتہ دار پر خرچ کرنے کا ثواب، اور یتیموں پر خرچ کرنا، اور مسکینوں پر اور مسافروں پر. اس کے علاوہ فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی اس پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گی. بہرحال یہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جس کا ذکر کل ہو چکا تھا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آ جائیں ان احکامات کی پوری پیروی کرنا. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اس رکوع کی آخری آیت، اس کو آج ہم پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 216. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا، اور طبیعت تو تمہاری نہیں چاہے گی کہ جان اور مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا. جب نشتر لگایا جاتا ہے تو آدمی نہیں چاہتا کہ وہ نشتر لگایا جائے، لیکن بیماری کو دور کرنے کے لیے نشتر لگانا لازم ہے، آدمی نہیں چاہتا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، آدمی کی طبیعت جو ہے وہ مجاہدے سے گھبراتی ہے، اور مجاہدے پر ہی تو اللہ نے ہدایت کو چھپائے رکھا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور راہ خدا کے اندر جان اور مال خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے آیات میں. سورہ صف مستقل اس سورت کا نام ہی سورہ صف ہے کہ راہ خدا کے اندر سب بستہ کھڑا ہوں. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. اب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں تو بھی کچھ ہونا چاہے. فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرْ. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جو ہے وہ برکتیں عطا فرماتے ہیں اور ایسی چیزوں سے نوازتے ہیں جس سے انسان کو وہم و گمان ملے. ایک وقت تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹ کے بل گرا ہوا ہوتا تھا، لوگ میرے اوپر سے جو ہے وہ گزر جاتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہے، فٹ کی بیماری جس میں آدمی گر جاتا. حالانکہ میں مرگی فٹ کی وجہ سے نہیں، میں تو بھوک کی وجہ سے. اور فرمایا ایک زمانہ وہ آیا کہ ایسی پتلی پتلی جو ہے وہ روٹیاں رومال کے مانند، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ روٹیاں کیا ہے، یہ تو رومال معلوم ہو رہے ہیں. تو ایک زمانہ وہ بھی آیا. تو اس لیے جو ہے ابتدا میں حالات آتے ہیں اس پر جمع.
تو بہرحال اس کو راہ خدا کے اندر جو ہے جان اور مال کو خرچ کرنا یہ فرض اور کمپلسری کیا ہے. اب اس کے اندر ایک فرض علی العین ہے اور ایک فرض علی الکفایہ ہے. امت کا ایک طبقہ اگر اس کو کر لے تو پھر جو ہے باقی اس سے سبکدوش ہو جائیں گے، لیکن اگر ایک طبقہ بھی اس کو نہ لے تو سب جو ہے اس پر جو ہے اس کے اندر داخل ہو جائے گی. اسی لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور اگر کسی نے اس فریضے کو ادا نہیں کیا تو پوری امت گنہگار ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور شاید تم اس چیز کو ناپسند سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو گرا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو. انسان کی فطرت کیا ہے؟ میٹھا میٹھا حب اور کڑوا کڑوا. حالانکہ کڑوی دوا میں شفا ہے، اس لیے حکیم لوگ جو دوا دیتے ہیں نا، کڑوی دوا اس میں شہد ملا دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر جو ہے مٹھاس آ جائے تو اس کو کھانا شروع کر. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی ظاہر میں تمہیں جان اور مال کی قربانی ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا جو ہے مجاہدہ ہے، لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سر بلندی، سرخ روئی اور سب کچھ اس میں چھپائی ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اس لیے میرے دوستو، راہ خدا کے اندر جو ہے جان اور مال کو خرچ کرنا. غزوہ بدر رمضان مبارک کے اندر پیش آیا، فتح مکہ رمضان مبارک کے اندر پیش آیا. تو لوگ عبادت کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ دعوت کو اور راہ خدا کے اندر جو ہے جان اور مال کے خرچ کر دینے کو ترجیح دینا. بہرحال جیسا موقع ہو، جیسی ضرورت ہو، جس وقت جس چیز کی ضرورت پیش آ جائے، جان کی ضرورت پیش آئے جان کو پیش کرے، مال کی ضرورت پیش آئے مال کو پیش کرے، اور جس وقت عبادت کی ضرورت عبادت کے اندر لگے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو احکامات خداوندی پر اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.